اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، 30واں حصہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، خبردار، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم، دجال، شفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا، جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ رجم کا انکار کریں گے، یعنی شادی شدہ زانی اور زانیہ کو پتھروں سے سنسار کرنے کے شرعی حکم کا انکار کریں گے، اور لوگوں کے جہنم سے نکال لیے جانے کا انکار کریں گے، یعنی موحدین کے حق میں شفاعت کا انکار کریں گے جنہیں اللہ تعالی مناسب سزا دے کر جہنم سے نکال لے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ دجال کے متعلق آخری 5 مسائل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ وہ شرک خفی ہے، یعنی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور کوئی شخص اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا شروع کر دے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ ریاکاری ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل اس ارادے سے کرے کہ لوگ اس نیک عمل کے باعث اس کی تعریف اور توصیف کریں۔ یہ شرک خفی ہے اور اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ قیامت کے دن ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کن پیشوا ہیں، وہ گمراہ کن پیشوا ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ گمراہی پھیلانے والے ائمہ اور قائدین امت کے لیے ایک عظیم خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب معاشرے کے بڑے اور مؤثر لوگ ہی گمراہ ہوں گے تو ان کے ماتحت لوگ بھی یقیناً گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ گمراہ کن قائدین کبھی تو دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ، عمرہ اور وزراء، اور کبھی ان کا تعلق دینی امور سے ہوتا ہے، جیسے علماء، واعظین اور دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ۔ جب لوگوں پر گمراہ قائدین مسلط ہو جائیں تو وہ سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر مخالفین سے لڑتا رہے گا اور ان پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیح الدجال سے لڑے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت میں جہاد کی تحریک ایک مسلسل تحریک ہے۔ اس کی ابتدائی اور آخری لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جہاد کبھی منقطع نہیں ہوگا حتیٰ کہ امت کا آخری فرد دجال سے قتال کرے گا۔ فتنوں میں ثابت قدم رہنا شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا، اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی خیال رہے کہ فتنوں والی ان حدیث سے ہم نا امیدی اور عدم اعتماد کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں ایمان اور ثابت قدمی میں اضافے کے متمنی رہنا چاہیے۔ حدیث دجال سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں جنگ سفید ہتھیاروں سے ہوگی۔ سفید ہتھیاروں سے تلواریں، تیر اور گھوڑے مراد ہیں۔ اس کی تفصیل علامات نمبر 109 میں گزر چکی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔
یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔